السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے وقف اور وصل کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم سکتہ کے بارے میں پڑھیں گے، تو آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ حالت وصل میں 4 جگہ حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت میں سکتہ واجب ہے۔ نمبر 1 سورہ کہف میں لفظ عوجا پر۔ نمبر 2 سورہ یاسین میں من مرقدنا پر۔ نمبر 3 سورہ قیامہ میں قیل من پر۔ نمبر 4 سورہ مطففین میں کلا بل پر۔ یہ جو سکتات ہیں یہ واجب ہیں۔ اور آگے مصنف علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں کہ اور 4 جگہ سکتہ جائز ہے۔ نمبر 1 سورہ اعراف میں 2 جگہ، ظلمنا انفسنا پر، اور دوسری جگہ ہے اولم یتفکروا پر۔ تیسری جگہ سورہ یوسف میں اعرض عن ھذا پر، اور چوتھی جگہ سورہ قصص میں یصدر الرعاء پر۔ ان کے سوا سورہ فاتحہ وغیرہ میں کہیں سکتہ نہیں۔ سکتہ کے معنی بلا سانس کے توڑے ہوئے آواز بند کر کے تھوڑا ٹھہر جانا۔ اب ایک بات جاننا ضروری ہے کہ جو سکتہ ہے، سکتہ کی تعریف تو خود مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں کر دیا کہ سکتہ کے معنی بلا سانس کے توڑے ہوئے آواز بند کر کے تھوڑا ٹھہر جانا، یہ تعریف ہو گئی۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لیں کہ سکتہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو سکتہ لفظی کہتے ہیں اور دوسری قسم کو سکتہ معنوی کہتے ہیں۔ جو سکتہ لفظی ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف یوں سمجھ لیں کہ حمزہ سے قبل ساکن کو کامل و تام اور خود حمزہ کو صاف و محقق ادا کرنے کی غرض سے جو سکتہ کیا جائے اس کو سکتہ لفظی کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ سکتہ لفظیہ بطریق شاطبی نہیں ہے، البتہ بطریق جزری ہے۔ اب سکتہ معنوی کی تعریف یوں ہوگی کہ 2 کلموں کے مابین معنوی انفصال ظاہر کرنے کی غرض سے کیا جائے تو اس کو سکتہ معنویہ کہتے ہیں۔ اور یہ وہی 4 جگہ ہیں جن کا ذکر پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب میں کیا۔ ان کے علاوہ جو اور ذکر کیا کہ 4 جگہ سکتہ جائز ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ بھی روایت سے ثابت ہے؟ روایتاً جائز ہے؟ تو یہ روایتاً جائز نہیں، کیونکہ روایت میں ان 4 جو اوپر جو 4 گزرے ہیں واجب سکتہ، ان کے علاوہ روایت میں کہیں اور سکتہ ثابت ہی نہیں۔ تو بلا اعتقاد روایت ان 4 مواضع پہ سکتہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سکتات روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر روایت کا اعتقاد کرتے ہوئے کر لیا تو کذب پھر روایت لازم آئے گا، کیونکہ یہ سکتے جو ہیں مثل وقف کے قرآن شریف میں مرسوم اور مختوم ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب روایتاً ثابت ہی نہیں ہے تو اس کو مصنف علیہ الرحمہ نے لکھا کیوں؟ تو اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ حضرت نے محض ان کو اس لیے بیان فرما دیا کہ یہ سکتات قرآن شریف میں مکتوب ہیں، ان کو کوئی روایتاً نہ کرے، واللہ عالم، تاکہ کوئی روایتاً نہ کرے، اس لیے اس میں وضاحت کر دی کہ یہ جائز ہیں، واجب نہیں ہے۔